ٹائروں کے گودام میں آگ لگی مواج گوٹ میں کراچی میں، اور وہ ظاہر ٹائروں کے گودام میں جب آگ لگتی ہے، کل کا واقعہ ہے، تو وہ کافی پرولونگ ہوتی ہے. کل رات کو لگی تھی کیونکہ مٹیریل ایسا ہوتا ہے کہ وہ جلتا رہتا ہے اس کو بجھانے. اب اس وقت کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ کیا آگ بجھائی جا سکی ہے یا نہیں بجھائی جا سکی؟ وہاں سے ہمیں جوائن کریں گے وقاص باقر، وہ ذرا احوال بتائیں گے. وقاص بتائیے ذرا. جی بالکل، کراچی کے علاقے مواج گوٹ میں کیمیکل اور ٹائر فیکٹری میں گزشتہ روز لگنے والی آگ پر تاحال قابو پایا نہیں جا سکا ہے. میرے کیمرامین ذوالفقار علی آپ کو دکھائیں. اس وقت ریسکیو 1122 پاکستان نیوی کے جو فائر فائٹرز ہیں وہ یہاں پر کوشش کر رہے ہیں. کچھ میں آپ کو فوٹیج اگر یہاں پر دکھا سکوں، یہ اوپن ایریا ہے، یہاں پر ٹائر جلانے کا اور کیمیکل کا کام تھا اور اسی کی وجہ سے آگ لگی. ابتدائی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس جگہ پر جو روڈ میں استعمال ہونے والا ڈامر بنایا جاتا تھا، فیکٹری کی یہاں پر موجودگی پر بھی سوال ہے کہ یہاں پر یہ فیکٹری قانونی تھی یا نہیں. تاہم اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آگ پر قابو پانا بھی فوری ممکن نہیں ہے، چونکہ اس کی تہ در تہ آگ لگی ہوئی ہے اور دور تک یہ کھلا آسمان ہے، اس کھلی جگہ ہے. اس سے اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ کس حصے میں اس وقت بھی آگ اور کیمیکل موجود ہے. جیسے جیسے اس کو ہوا لگتی ہے تو وہ آگ دوبارہ بھڑکنا شروع ہوتے ہیں. تاہم مجموعی طور پر جو گزشتہ روز قریباً 2:30 پر یہ جہاں پر آگ لگنے کی واقعہ رپورٹ ہوا تھا، اس کے بعد سے فائر بریگیڈ کے تمام پاکستان نیوی، ریسکیو 1122 KMC کے فائر فائٹر یہاں پر کوششیں کر رہے ہیں اور اس حد تک ضرور کامیابی ہوئی ہے کہ آگ کو پھیلنے سے روکا گیا ہے. اس علاقے میں چونکہ یہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی اور ایسا انڈسٹریل یونٹ نہیں ہے جس سے کوئی خطرہ ہوتا، کوئی بہت بڑے جانی نقصان کا امکان ہوتا. لیکن اس وقت جو فائر فائٹرز کو ٹیم کو مشکلات ہے وہ یہ ہے کہ اگر پانی استعمال کیا جائے یا فوم استعمال کیا جائے، دونوں صورتوں میں آگ کو بھی بجھایا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس وقت یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ کس جگہ پر کیمیکل اب بھی موجود ہے. آپ میرے کیمرامین آپ کو اگر دکھا سکیں، یہاں پر صبح یہاں پر تھوڑی سی آگ رکھے تھے اور پھر اب اس وقت جو ہے یہاں پر آپ کو آگ کے شعلے دکھائی دے رہے ہوں گے. اسی طرح سے جہاں پر یہ فوگ نظر آ رہی ہے، اس کے کم میں بھی یہ پورا ایریا جو ہے یہاں پر ٹائروں کو جلانے کا کام اور ٹائر رکھنے کا کام تھا، جس کی وجہ سے آگ کی شدت زیادہ ہے اور اب بھی کیمیکل موجود ہے. تہ در تہ آگ لگی ہوئی ہے. ایک اس میں محتاط اندازے کے مطابق اگر ہم کہیں کہ تو شاید کل بھی اس جگہ پر جو ہے وہ آگ کو بجھانے کے لیے اسی طرح سے ریسکیو آپریشن جاری رہے گا. اس ایریا مواج گوٹ ہے جو شہر سے خاصی دور واقع ہے. یہاں پر اس جگہ پر ٹائر فیکٹری اور اس کو جلانے کا کام ہونا ویسے بھی ایک جو حکومتی ادارے ہیں ان کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ محکمہ انڈسٹریز، لیبر، انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ یہاں پر کیا کر رہا تھا کہ اس طرح کا اگر کوئی کیمیکل کا یا ٹائر جلانے کی فیکٹری تھی، کیا وہ رجسٹرڈ تھی. یہ معاملہ بھی ضرور حکومتی اداروں کے پاس آنا چاہیے. جی اچھا، یہ جو آس پاس اس کے علاقے ہیں وہاں کے لوگوں کو بہت خیال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اتنی خطرناک جو ہیں گیسز، زہریلی گیسز جو ہیں یہ ٹائر برننگ سے جو ہیں ہوا میں منتقل ہوتی ہیں. جیسے یہ دیکھیں سلفر ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن آکسائڈز، کاربن مونو آکسائڈ، یہ تو جان لے لیتی ہیں. تو پلیز آس پاس ایریاز میں سب جو ہے ماسک کا استعمال کریں، زیادہ دیر ایسے یہاں کھڑے نہ ہوں، کہیں جی باہر کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں، وہ بہت احتیاط کریں، کھڑکیاں بند رکھیں. اور اللہ بالکل دیکھیں 2000 گز پہ یہ گودام ہے اور اس کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے. اچھا، یہ وقاص جو بات کر رہے تھے نا کہ لائسنس دیا ہوا ہے یہاں پر کوئی فیکٹری اس طرح کی لگانے کا، انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے، لیبر ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کراچی میں، کیا پورے ملک میں مانے گیا ہے کہ چھوٹی فیکٹریز گھروں میں، ریزیڈینشل ایریاز میں بزنس کھول لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پروٹوکولز فالو نہیں کیے جاتے، ایمرجنسی ایگزٹ کہیں نہیں ہوتا، لائسنس کس طرح مل رہا ہے، رینیو کیسے ہو رہا ہے، کچھ نہیں پتا چل رہا. جب آگ لگی ہوتی ہے اسی وقت تو اس وقت آپ اس کو پھر بھی تھوڑا کنٹرول کر سکتے ہیں. کچھ بھی ایسے ایکسٹنگوشر نہیں ہے، ٹریننگ نہیں ہے لوگوں کی، تو پھر اس طرح چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں. اور یہ آسان نہیں ہے، یہ جو ہے آگ بجھانا کسی فائر بریگیڈ کے لیے آسان نہیں ہے. بالکل ایسے ہی.